على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في موضع آخر والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ محترم حضرات، محمدی مسجد مرکز جموں سر الحمدللہ آنے کا موقع ملا مجھے۔ میں شکر گزار ہوں اللہ رب العالمین کا اور ہمارے جماعت کے جو ساتھی ہیں، جو ذمہ دار ہیں، ان کا کہ اللہ رب العالمین ہمارے یہاں بیٹھنے کو کل قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بنائے اور اللہ رب العالمین قبول کر لے۔ جو باتیں کتاب اور سنت کی روشنی میں کہی جائیں، اللہ ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی اللہ توفیق دے، آمین۔ محترم حضرات، میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ عنوان ہے اللہ رب العالمین کو کون سے اعمال پسند ہیں۔ یہ بہت جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہم شروعات کرتے ہیں۔ ایک کمپنی میں کئی سارے لوگ کام کر رہے ہیں، سارے لوگ کام کرتے ہیں اور اکثر ان میں سے یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو کمپنی کا جو مالک ہے، ہمارا جو کمپنی کا جو آنر ہے، وہ ہم سے راضی ہونا چاہیے۔ ہمارا جو رب ہے، ہمارا جو خالق ہے، جو رازق ہے، جو مالک ہے، جو رب العالمین ہے، جو قیامت کے دن کا مالک ہے، اور ہر نماز میں بندہ بس اللہ کی تعریف کر رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین، اور اس کے بعد الرحمن الرحیم، پھر کہہ رہا ہے کہ کل قیامت کا دن ایک دن آنے والا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے، اور ایک بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور دعا کی جا رہی ہے اللہ صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کر، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، جن پر تیرا انعام ہوا، نہ کہ ان لوگوں کا جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا اور جو لوگ گمراہ ہوئے، آمین۔ ہر نماز میں، ہر رکعت میں، سورہ فاتحہ جو پڑھی جا رہی ہے، اللہ رب العالمین سے یہی دعا کی جا رہی ہے، اللہ کی تعریف ہو رہی ہے، اور اللہ کو کل قیامت کے دن کا مالک ہم یہ کہہ رہے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ اللہ کل قیامت کا دن آنے والا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور جو کچھ ہم نے زندگی میں کیا ہے، اچھا ہے، برا ہے، کل قیامت کے دن اگر اچھائی کی ہے تو اس کا بدلہ جو ہے نیکیوں کی شکل میں جنت ملنے والا ہے، اور اگر برائی کی ہے تو گناہ کی شکل میں جو ہم نے یہاں پر رہ کر کے جو گناہ کیے ہیں، تو کل قیامت والے دن اس کا جو بدلہ ہے، اس کا جو عذاب ہے، جہنم کی شکل میں ملنے والا ہے۔ اللہ سے یہ ہم ہر نماز میں اللہ رب العالمین کے سامنے یہ سورہ پڑھتے ہیں، اور یہ سورہ کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اگر یہ سورہ کسی نماز میں نفل ہو، سنت ہو، فرض ہو، اگر یہ سورہ نہیں پڑھی جا رہی ہے تو وہ انسان کی نماز جو ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے۔ سورہ فاتحہ کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ اگر نماز میں اگر یہ سورہ نہ پڑھی جائے تو اس کی کوئی نماز گنی نہیں جاتی ہے، تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے اس کی۔ تو ہم کہہ رہے تھے کہ آنر، مالک کو خوش کرنے کے لیے اکثر لوگ لگے رہتے ہیں، لیکن ہمارا جو آج جو ٹاپک ہے کہ اللہ کو راضی کیسے کیا جائے، کچھ اعمال ہم بتائیں گے، 8 عمل جن کو کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے اور وہ عمل اللہ کو بہت پسند ہے۔ پہلا عمل جو اللہ کو بہت پسند ہے، فرائض کی پابندی۔ بھئی اللہ والا بننا ہے، اللہ کا ولی بننا ہے۔ ہم پر ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ ان میں کوئی ولی نہیں ہے۔ بھئی اگر اللہ والا بننا ہے تو صحیح بخاری حدیث نمبر 6502 6502 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، جب پیارے نبی یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو یہ حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے گا میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ بھئی کسی میں ہے ہمت، کسی میں ہے جرأت، کسی میں ہے طاقت، کسی میں ہے پاور جو اللہ کے سامنے کھڑا ہو؟ بھئی کسی میں نہیں ہے۔ اللہ کہ ولیوں سے دشمنی کرنا، اللہ رب العالمین اس کے خلاف کھڑا رہے گا اور اللہ رب العالمین کو کوئی ہرا نہیں سکتا ہے۔ لیکن پیارے نبی کہتے ہیں کہ جب بندہ فرائض کی پابندی کرتا ہے تو اللہ کا مقرب بن جاتا ہے۔ بھئی فرائض کی پابندی کریں گے تو اللہ کے تقرب، اللہ کا تقرب اور اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو فرائض کی پابندی کریے۔ فرض نمازیں ہیں، رمضان کے روزے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے آپ کو دیا ہے تو بیت اللہ کا حج ہے، اور اللہ نے بہت مال دیا ہے تو زکوٰۃ ہے، 2.5 کی شکل میں آپ کو زکوٰۃ دے دینی ہے۔ فقراء اور مساکین کو جو ان کے حقدار ہیں ان تک ان کو پہنچا دینا ہے۔ تو یہ فرائض کی پابندی اللہ کا تقرب اور اللہ کے قریب کرنے والی ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر بندہ فرائض کے ساتھ نوافل کی پابندی کرتا ہے، نوافل، بھائی زکوٰۃ تو فرض ہے لیکن صدقہ کر دینا، غریبوں کے کام آنا۔ ہمارے رشتہ دار میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کتنے لوگ غریب ہیں، ہم ان کے اگر کام آ رہے ہیں، صدقہ کر رہے ہیں، دے رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا گیا، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے میں تو ڈبل ثواب ہے، آپ اس کے ساتھ جو اچھا سلوک کرتے ہیں نا اس کا تو اللہ رب العالمین ثواب دیتا ہے، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ وہ آپ کا رشتہ دار ہے اور اس کے ساتھ آپ اچھا سلوک کر رہے ہیں۔ ایک اچھا سلوک اس وجہ سے کہ ایک مسلمان ہے، وہ سب سے پہلے ایمان والا ہے تو ایک ثواب مل گیا، اور دوسرا یہ کہ وہ آپ کا رشتہ دار ہے تو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وجہ سے ڈبل ثواب، دگنا ثواب اللہ رب العالمین عطا کرتے ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ اگر نوافل کا اہتمام کر لیا جائے تو اللہ رب العالمین اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن ہمارا رب، ہمارا خالق ہم سے محبت کرتا ہے کب؟ جب فرائض کے ساتھ نوافل کی پابندی۔ لیکن بھائی برا مت مانیے، نوافل بہت دور، آج ہمارے یہاں ماحول کیا چل رہا ہے، فرائض کی بھی پابندی نہیں ہو پا رہی ہے۔ کاروبار صحابہ بھی کیا کرتے تھے، حضرت ابو بکر صدیق بھی کیا کرتے تھے، عبد الرحمن بن عوف بھی کیا کرتے تھے، مصعب بن عمیر بھی کیا کرتے تھے، سعد بن ابی وقاص سے بڑھ کر کے کوئی تاجر، عبد الرحمن بن عوف سے بڑھ کر کے تاجر۔ لیکن کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا مقام ہے۔ کسی بھی صحابی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت کی موجودگی میں آگے بڑھ کر کے نماز نہیں پڑھائی ہے۔ یہ غور سے سنیے، پیارے نبی صحت سے ہیں، صحت یافتہ ہیں، صحت سے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی تکلیف نہیں ہے۔ کسی بھی صحابی نے آگے بڑھ کر کے نماز نہیں پڑھائی ہے، لیکن عبد الرحمن بن عوف ایسے صحابی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحت سے ہیں، بیمار نہیں ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف ایک واحد صحابی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک مرتبہ ایسا ہوا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام سے کسی صحابی کو لے کر کے گئے قضائے حاجت کے لیے، لیٹ ہو گیا، نماز کا وقت آ گیا، عبد الرحمن بن عوف کو لوگوں نے آگے بڑھا دیا، عبد الرحمن بن عوف نے نماز پڑھائی، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے نماز پڑھی، کوئی اعتراض نہیں کیا۔ یہ ایک واحد ایسے صحابی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحت سے تھے، کوئی تکلیف نہیں تھی، پیارے نبی کا جسم بھی صحیح سلامت تھا، لیکن پیارے نبی قضائے حاجت کے لیے ایک صحابی کو لے کر کے گئے، عبد الرحمن بن عوف، نماز کا ٹائم ہو گیا، عبد الرحمن بن عوف کو لوگوں نے آگے بڑھا دیا اور عبد الرحمن بن عوف نے نماز پڑھائی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے نماز پڑھی۔ عبد الرحمن بن عوف تجارت بھی کیا کرتے تھے، کاروبار بھی کیا کرتے تھے، لیکن آج کل کا جو ہمارا جو معاشرہ دیکھنے میں آ رہا ہے، نوجوان جو لوگ ہیں، ہمارے جو نوجوان، پہلے دیکھا جاتا تھا کہ الحمدللہ مسجدیں نوجوانوں سے بھری رہتی تھی، لیکن اب دیکھا جا رہا ہے 2-3 سالوں سے دیکھا جا رہا ہے کہ مسجدیں جو ہے نا ویران ہو گئی میرے بھائی، فرائض کی پابندی ہم سے نہیں ہو پا رہی ہے۔ نوافل، فرائض کے ساتھ نوافل کی پابندی کرنے والے سے اللہ محبت کرتا ہے، اور پھر حدیث میں ہے کہ اللہ اس شخص کا کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے، آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے،
ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے، پیر بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے۔ اور جب بندہ اللہ سے سوال کرتا ہے، پیارے نبی کہتے ہیں کہ اللہ اس کو ضرور عطا کرتا ہے، اور جب بندہ پناہ طلب کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس بندے کو پناہ بھی دیتا ہے۔ بھئی کان بن جاتا ہے، آنکھ بن جاتا ہے، ہاتھ بن جا رہا ہے، کیا ہے؟ حدیث کا یہ مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے کانوں کی حفاظت کرتا ہے، اس کی آنکھ کی حفاظت اللہ کرتا ہے، اس کے ہاتھ کی حفاظت اللہ کرتا ہے، اس کے پیر کی حفاظت اللہ کرتا ہے۔ تو فرائض کے ساتھ نوافل کی پابندی کرنے سے اللہ محبت کرتا ہے، یہ پہلا عمل ہے۔ بھئی فرائض کی پابندی کریے انشاءاللہ۔ کتنی بھی تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ رحمت للعالمین بن کر کے آئے پیارے نبی، لیکن عصر کی نماز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جنگ خندق کے موقع پر وقت سے بے وقت ہو گئی۔ عصر کی نماز کا ٹائم جو ہے نا، وقت سے بے وقت ہو گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں دی، لیکن پیارے نبی نے جب عصر کی نماز جب اس طرح انہوں نے مشغول رکھا دشمنوں نے، پیارے نبی نے کہا کہ اللہ ان کے گھر کو آگ سے بھر دے۔ رحمت للعالمین ہے پیارے نبی، کبھی بد دعا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کبھی اپنی ذات کے لیے پیارے نبی نے بدلہ نہیں لیا، لوگوں کو معاف کیا ہے۔ تو فرائض کے ساتھ نوافل کی پابندی کریے، اللہ کو بہت پسند ہے۔ دوسرا عمل جو اللہ کو بہت پسند ہے وہ ہے توبہ۔ توبہ کیا ہے؟ گناہوں کی طرف انسان آگے بڑھ رہا ہے، لیکن یو ٹرن لینا، واپس ہو جانا، رجوع کرنا، یہ توبہ ہے۔ اللہ کہتا ہے قرآن میں ان اللہ یحب التوابین، بھئی اللہ رب العالمین کو توبہ کرنے والے بہت پسند ہیں۔ توبہ کریے آپ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ بندہ جب گناہ کرتا ہے اللہ کا نہیں بگاڑ رہا ہے، دوسروں کا نہیں بگاڑ رہا ہے، اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اپنے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، کیا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہوئیے بھائی، اللہ تو پورے گناہوں کو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ پورے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 134 میں کہا کہ کون ہے؟ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے کہ جو تمہارے گناہوں کو معاف کرے؟ نہیں، اللہ کے علاوہ نہیں ہے، اللہ ہی گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اور توبہ کریے آپ، توبہ کریے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، توبہ اللہ کو کتنی پسند ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایک شخص ایک سفر پر نکلا ہے، دور دراز بیابان ہے، جنگل ہے، اپنی سواری پر کھانے پینے کی اشیاء چیزیں لے کر کے نکلا، پانی لے کر کے نکلا، اب تھک گیا بیچارہ، بہت لمبا سفر ہے، کئی کلومیٹر، 100-200 کلومیٹر پر نکلا بیچارہ، 50 کلومیٹر، میں کہہ رہا ہوں حدیث میں یہ نہیں ہے، لیکن کچھ کلومیٹر طے کرنے کے بعد تھک گیا۔ تھکنے کے بعد وہ سواری جو اونٹنی کو لے کر کے نکلا تھا اس پر کھانا تھا، پانی تھا، اب اس کو کیا کر دیا، ایک جگہ پر وہ کیا کر دیا، باندھ دیا، چھوڑ دیا، درخت کے نیچے آرام کرنے لگا۔ درخت کے نیچے جب آرام کرنے کے لیے بیٹھا، آنکھ لگ گئی، کتنے کلومیٹر چل کر کے آیا، آنکھ لگ گئی۔ اب آنکھ جب کھلی ہے کچھ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹے کے بعد تو دیکھتا ہے کہ اونٹنی نہیں ہے، کئی کلومیٹر کا سفر کرنا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اتنا پریشان ہوا، اونٹنی کو ڈھونڈنے لگا، اور پھر وہ آدمی یہ کہتا ہے، حدیث کے الفاظ ہے، اب تو میری موت یقینی ہے، مر جاؤں گا میں، کتنا لمبا سفر کرنا ہے، کھانے کی چیزیں لے کر کے آیا تھا، اونٹنی غائب ہو جائے۔ ایک آدمی ایک مہنگی گاڑی لے کر کے کہیں جائے، اس کو پارک کرے، اور پورا جنگل 250-300 کلومیٹر جانا ہے، اب کوئی نہیں ہے، اب اونٹنی لے کر کے گیا، اونٹنی کیا ہو گئی، گم ہو گئی، اب ڈھونڈ رہا ہے، تلاش کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ اب تو میری موت یقینی ہے۔ اب ڈھونڈتا ہے، تھک کر کے پھر درخت کے نیچے آرام کرنے لگتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد پھر آنکھ لگ گئی، کچھ دیر کے بعد اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اونٹنی سامنے ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ کہتا ہے انت عبدی وانا ربک، اے اللہ کو کہہ رہا ہے کہ اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا کیا ہوں، رب ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ جان بوجھ کر کے ایسا نہیں کہہ رہا ہے،
خوشی کے مارے کیا ہو گیا، وہ جو بول رہا ہے نا اسے خود نہیں معلوم ہے کیا بول رہا ہے، اللہ کو کہہ رہا ہے انت عبدی وانا ربک، میں تیرا رب اور تو میرا بندہ۔ خوشی کے مارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے ذریعے بتلایا کہ اللہ اس بندے سے، اس سے کئی زیادہ خوش ہوتا ہے جو بندہ اللہ رب العالمین سے توبہ کرتا ہے۔ توبہ کریے بھائی، آپ توبہ یہی ہے۔ توبہ کیا ہے بھائی؟ گناہوں سے سچی توبہ کریے۔ یا ایھا الذین آمنو، بھائی ایسا نہیں صبح توبہ کی شام کو پھر سے بے نمازی بن گیا۔ صبح میں اللہ سے وعدہ کیا کہ بھائی اللہ بس کل فجر سے جو نماز شروع کرنی ہے اب نہیں چھوٹے گی، اللہ سے ایگریمنٹ کیا، وعدہ کیا، لیکن پھر جو دوسرے دن جو جمعہ کا دن آیا اسی کے بعد وہی حال ہے اس کا۔ یہ توبہ سچی نہیں ہے بھائی۔ اللہ سے جب سچی توبہ کریں گے تو بس لگ جائیے آپ۔ تو یہ دوسرا عمل ہے، توبہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ تیسرا عمل جو اللہ کو بہت پسند ہے وہ ہے قرآن کی تلاوت۔ مسجد میں آپ آ گئے 10 منٹ پہلے قرآن مجید کی تلاوت کریے آپ۔ یوں تو پورے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا ثواب ہے، ایک حرف پر 10 نیکیاں مل رہی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا نہیں الف لام میم ایک حرف ہے، نہیں، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے، تو ایک حرف پر 10 نیکیاں مل رہی ہیں۔ اور یوں تو پورے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا ثواب ہے، لیکن قرآن مجید کی کچھ صورتیں ہیں، سورہ اخلاص کے بارے میں ہے اس کی فضیلت کہ سورہ اخلاص ثلث قرآن کے برابر ہے، 1/3۔ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا 10 پارے پڑھنے کا انشاءاللہ اللہ رب العالمین ثواب دے گا۔ صحیح حدیث ہے ترمذی ابو داؤد کی۔ اب 3 مرتبہ سورہ اخلاص اگر کوئی پڑھ لے، بھئی آسان ہے، میرا خیال ہے کہ 10 سیکنڈ سے 12 سیکنڈ سے زیادہ نہیں لگتے۔ قل هو اللہ احد، کیا ہے بھئی یہ؟ اللہ کی صفت بیان ہوئی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک صحابی کو امیر بنایا۔ بھئی آپ امیر ہیں، اتنے سارے لوگوں کو لے کر کے جا رہے ہیں، آپ امیر ہیں، تو ان کے تعلق سے ہے کہ وہ جب بھی نماز پڑھاتے سورہ فاتحہ کے بعد جب بھی وہ تلاوت شروع کرتے تو سورہ اخلاص سے شروع کرتے۔ پہلے سورہ اخلاص پڑھتے، پھر کوئی دوسری سورہ پڑھتے، والتین والزیتون، پھر دوسری رکعت میں بھی سورہ اخلاص پہلے پڑھتے، پھر والضحیٰ واللیل اذا سجى قل اعوذ برب الناس۔ تو لوگوں نے سوال کیا حضرت عائشہ سے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امیر بنایا، کیا ماجرا ہے؟ یہ جو ہے سورہ اخلاص سے شروع کرتے، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھتے، پھر کوئی دوسری سورہ پڑھتے، اور دوسری رکعت میں بھی سب سے پہلے سورہ اخلاص پڑھتے اور پھر اس کے بعد دوسری سورہ پڑھتے، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص، پھر کوئی دوسری سورہ۔ کیا ہے، کیا وجہ ہے؟ جب وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے کہا ان کے تعلق سے، میں نے معاف کر دیجیے حضرت عائشہ کا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ نے جن کو امیر بنایا وہ اس طرح کرتے، تو ان کو بلایا گیا، بھئی آپ کیوں اس طرح کرتے ہیں آپ سورہ اخلاص؟ کہا کہ میں اس لیے یہ پڑھتا ہوں سورہ اخلاص کیونکہ اس میں یہ جو سورہ ہے اس میں رحمان کی صفت ہے۔ بھئی اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے اور نہ اللہ کسی کی اولاد ہے، اور اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اللہ جیسا کوئی نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ، اللہ بھی جب تم محبت کرتے ہو اس سورہ سے، اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت، سورہ فاتر میں اللہ نے کہا ان الذین یتلون، بے شک وہ لوگ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کی، اور نماز قائم کرتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں۔ بھائی چھپا کر کے بھی خرچ کرتے ہیں، ظاہر کر کے بھی خرچ کرتے ہیں۔ خرچ کرنے کے 2 طریقے ہیں بھائی، دونوں طریقے ہیں، چھپا کر کے خرچ کرنا، ظاہر کر کے خرچ کرنا۔ ہاں ظاہر کر کے خرچ کرنے میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، ظاہر کر کے کہیں پر ظاہر کر کے خرچ کرنا پڑتا ہے۔ بھئی آپ مسجد میں کتنا لکھا رہے، کبھی کبھار لوگوں کے سامنے کبھی کبھار ہوتا ہے، بھئی آپ کتنا لکھا رہے، آپ 1000
چلیے آپ 2000، لیکن ریاکاری نہیں ہونی چاہیے. اللہ رب العالمین اس کو بھی ظاہر کر کے خرچ کر رہا ہے، لیکن جو چھپا کر کے خرچ کرنا ہے یہ اللہ کو بہت پسند ہے. چھپا کر کے خرچ کرنا، ظاہر کر کے خرچ کرنا. تو وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ظاہر کر کے خرچ کرتے ہیں، چھپا کر کے خرچ کرتے ہیں، یہ ایسی تجارت ہے جس میں کوئی گھاٹا نہیں ہے. ایسا بزنس ہے، ایسا کاروبار ہے جس میں کوئی گھاٹا نہیں ہے. بہت سارے کاروباری لوگ بیٹھے، ہر کاروبار میں ایسا ہوتا ہے گھاٹا ہوتا ہے، لیکن اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنا، نماز قائم کرنا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ ایسی تجارت ہے جس میں کوئی گھاٹا ہونے والا نہیں ہے. یہ اللہ کو بہت پسند ہے. چوتھی چیز جو اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ پر توکل کرنا، بھروسہ کرنا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کتنے مشکل حالات آئے، لیکن اللہ کی ذات پر کیسا بھروسہ ہے. حضرت ابو بکر صدیق کو لے کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہجرت کر دیں. دشمن الرحیق المختوم اٹھائیے، آپ اعلان کر دیا گیا ہے اتنے اتنے اونٹ جو محمد کو لے کر کے آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے اتنے اونٹ ملیں گے. لیکن پیارے نبی کا بھروسہ اللہ کی ذات پر. ابو بکر صدیق پیارے نبی کے ساتھ ہیں، گھبرا گئے. لا تحزن، اللہ رب العالمین کو کہنا پڑا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو بکر گھبراؤ نہیں، لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. جب اللہ نے مکہ سے یہاں تک پہنچایا ہے تو اللہ رب العالمین آگے کے لیے بھی انشاءاللہ گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ دشمن جو ہے وہ بہت قریب آ گیا. کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر نیچے دیکھ لیا نا، دیکھیے اللہ کی ذات پر بھروسہ کتنا. اللہ نے دشمن ہے بہت قریب آ گیا، لیکن اسے اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ وہ نیچے دیکھ لے. بہت قریب تک دشمن آ جائے، بہت قریب تک، لیکن اس کو پلٹانے کی اگر کوئی طاقت رکھتا ہے تو میرا رب آپ کا رب ہے. پلٹا دیا، نہیں دیکھ پایا. وہ کہا کہ نہیں گھبرانا ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اسی لیے گھبرانا نہیں ہے اللہ کی ذات پر. جب ہم کوئی کام کرنے کا ارادہ کریں، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. جب کوئی کام کرنے کا نبی آپ ارادہ کریے تو اللہ کی ذات پر، کیونکہ اللہ رب العالمین جو اللہ پر توکل کرتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ توکل. بھائی توکل کے ساتھ حدیث ہے 4 باتیں جن کے اندر ہے، 4 باتیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت کے جو 70,000 ہیں بغیر حساب کے کہاں جانے والے؟ جنت میں جانے والے. بعض صحابہ کہنے لگے یہ تو ہم لوگ ہیں، بعض کہنے لگے ہم لوگ نہیں ہیں، ہماری اولاد ہے. جو ہماری اولاد ہے یہ ہماری اولاد کے حق میں ہوگا. یہ بحث ہونے لگی، تکرار ہونے لگی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں خبر آ گئی کہ بحث ہو رہی ہے صحابہ میں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کر دیا کون لوگ ہیں. پیارے نبی نے کہا کہ جو جھاڑ پھونک نہیں کرواتے. بھائی جھاڑ پھونک کتاب اور سنت میں جو دعائیں ہیں، احادیث میں جو دعائیں ہیں وہ پڑھ کر کے آپ دم کر سکتے، اپنے آپ پر، اپنے بچوں پر دم کر سکتے ہیں. لیکن 2 مطلب کہے ہیں اہل علم نے کہ اگر اللہ کی ذات پر اتنا زیادہ بھروسہ کہ وہ جھاڑ پھونک بھی نہیں کر رہا ہے، اور ایک یہ کہ جو ناجائز جھاڑ پھونک سے بچتا ہے، ناجائز قرآن اور حدیث میں جو دعائیں اس کا اہتمام کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اس پر یہ چیز لاگو نہیں ہوگی، تو جھاڑ پھونک نہیں کرتے. اور دوسرا جو بدفالی نہیں لیتے، نحوست نہیں لیتے. عرب میں یہ تھا سفر کرنے سے پہلے کیا کرتے تھے؟ پرندوں کو اڑاتے تھے. رائٹ سائڈ پر اڑ گیا، رائٹ جانب اڑا تو سفر کرتے تھے، بائیں جانب لیفٹ سائڈ اڑا تو نہیں. آج بھی دیکھیے بلی راستہ کاٹ جائے تو ہم لوگ آگے نہیں بڑھ رہے ہیں. ایسے بھی ہیں مسلمان. بھائی کیا نام ہے آپ کا؟ عبداللہ، انس نام ہے. بلی راستہ کاٹ جائے تو آگے نہیں بڑھ رہے. بھئی یہ تو بدفالی ہے، نحوست ہے. اور تیسری بات جو دغواتے نہیں ہیں. علاج کا ایک طریقہ ہے دغوانا، جائز ہے، لیکن 70,000 دغواتے نہیں ہیں.
اور چوتھی چیز بتائی وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ بھائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تو بہت زیادہ ہے نا، 70,000، 70,000 میں تو یعنی صحابہ آ جائیں گے نا۔ مسند احمد کی ہے کہ ہر ہزار کے ساتھ 70,000، ہر ہزار کے ساتھ کتنا؟ 70,000۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، عکاشہ نام تھا ان کا، رضی اللہ عنہ، پیارے نبی میرے لیے بھی ان 70,000 میں سے، کہا کہ عکاشہ تمہارے لیے بھی ہو، تم بھی بغیر حساب کے۔ تو ان کو دیکھ کر کے ایک انصاری صحابی کھڑے ہو گئے، کہا کہ اللہ کے نبی میرے لیے بھی، کہا کہ نہیں بھائی عکاشہ کیا کر لیے، سبقت لے گئے تم پر، تم سے آگے بڑھ گئے۔ تو یہ ہے اللہ کی ذات پر بھروسہ کریے۔ جب بھی کام کرنا ہے، جب بھی کوئی کام کرنا ہے، بھائی آپ ذمہ دار ہیں، عہدہ ہے، مشورہ کریے آپ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کیا کرتے تھے، ابو بکر سے مشورہ پیارے نبی کی مشورہ ٹیم، ابو بکر صدیق سے مشورہ، احادیثیں بہت ساری ہیں، عمر سے مشورہ، جنگ بدر کے قیدیوں کے ساتھ کیا کرنا، کس سے مشورہ کیا؟ عمر سے مشورہ کیا، ابو بکر سے مشورہ کیا، کیا کرنا چاہیے۔ جنگ بدر کے جو قیدی ہیں، جو دشمنوں کے جو قیدی آئے تھے، کیا کرنا ہے ان کے ساتھ، کیا سلوک کرنا، پیارے نبی مشورہ کیا کرتے تھے۔ مشورے کر کے اب جو فیصلہ لینا ہے اس کے فیصلے کے ساتھ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اور اللہ کن سے محبت کرتا ہے؟ اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں۔ اے نبی، سورہ آل عمران آیت نمبر 31، اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، تو میری کیا کرنا ہے؟ پیروی کرنا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ہے تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ دیکھیں یہاں پر بھی وہی بات آ رہی ہے، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن اللہ ہم سے محبت کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا۔ اب ہمارے یہاں پر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سامنے آتی ہے اور پیشانی پر ہم کیا ہے بل آ جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، نبی کی بات، بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے آگے جرأت کیسے ہوتی ہے کہ ہم اپنا منہ کھولیں اور ہم اپنے دلائل رکھیں؟ ہمارے امام صاحب یہ کہہ رہے ہیں، ہمارے مفتی صاحب یہ کہہ رہے ہیں، ہمارے عالم صاحب یہ کہہ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے آگے کسی عالم کی بات، کسی امام کی بات، کسی مفتی کی بات، یہاں تک کہ صحابی کی بات جو نبی صلی اللہ، ہاں دیکھیے صحابی جو ہے اپنی طرف سے کوئی بات یہ نہیں کہتے ہیں، لیکن اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے خلاف اگر کسی صحابی کا کوئی قول ہے تو اس صحابی کی عزت، ادب اور احترام کے ساتھ صحابی جو ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے مقام، ان کا مرتبہ، ان کا ادب، ان کا احترام ہم کرتے ہیں۔ لیکن صحابی کی وہ بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خلاف جا رہی ہے تو صحابی کی بات کو بھی کیا کر دیا جائے گا؟ ٹھکرا دیا جائے گا، رد کر دیا جائے گا، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے آگے کسی امام، کسی ولی، کسی بزرگ، کسی مفتی، کسی صحابی کی بھی بات کو نہیں لیا جائے گا۔ تو اتباع کسے کہتے ہیں؟ پیچھے پیچھے چلنا ہے، پیچھے پیچھے اتباع، پیچھے پیچھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ نماز کا بتایا وہی طریقہ چلے گا۔ شادی بیاہ کا پیارے نبی نے جو طریقہ بتلایا وہی چلے گا، رسم و رواج نہیں۔ ہمارے یہاں اب دیکھا گیا نمازوں کا طریقہ تو الحمدللہ ہم نے صحیح کیا، لیکن شادی بیاہ کا طریقہ پیارے نبی صلی اللہ، پیارے نبی تو یہ کہتے ہیں کہ سب سے آسان نکاح وہ ہے جو سادگی کے ساتھ ہو، بہت آسان طریقے سے ہو، جو سامنے جو بیٹی ہے، جو بہو جو لے کر کے آپ آ رہے ہیں ان کے اوپر کسی بھی طرح کا بوجھ نہیں ہونا چاہیے، سب سے آسان طریقہ ہے۔ تو اتباع یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور چھٹا عمل صبر کرنا۔ بھائی صبر کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں کہا کہ واللہ یحب الصابرین، جو صبر کرتا ہے اللہ ان سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے۔
بھائی صبر کا بس ہم ایک مطلب جانتے ہیں، صبر کا بس یہ نہیں تکلیفیں آئیں پریشانی، اس کو بھی صبر کہتے ہیں، بس یہی ہے صبر۔ تکلیفیں آئیں پریشانی آئی، کسی کا انتقال ہو گیا، اولاد دنیا سے رخصت ہو رہی ہے، ماں باپ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، صبر کر رہے، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، مال کی کمی کر کے بھی آزمائیں گے، جان کی کمی کر کے بھی آزمائیں گے، اور خوشخبری ان لوگوں کو سنا دیجئے جو صبر کرتے ہیں۔ جب مصیبت آتی ہے تو وہ لوگ یہی کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر کے چلے جانا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی رحمتیں ہیں، نوازشیں ہیں، اور اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ کتنی بڑی پریشانی بھائی، سب سے بڑی پریشانی تو یہ ہوتی ہے کہ ماں باپ کے سامنے اولاد انتقال ہو جائے، اس سے بڑی پریشانی، اس سے بڑی پریشانی میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہوگی، ماں باپ کے سامنے ایک اولاد کا انتقال ہو جائے۔ لیکن اللہ رب العالمین، حدیث ہے ترمذی کی کہ جب کسی بندے کی جو اولاد ہے اس کی روح قبض جب کی جا رہی ہے تو اللہ رب العالمین سوال کرتا ہے فرشتوں سے، کیا میرے بندے کی جو دل کا جو ٹکڑا ہے، حدیث میں جو ہے دل کا جو ٹکڑا ہے اس کو لے کر کے آ گئے؟ کہا کہ ہاں اللہ آپ کا حکم تھا، ہم تو لے کر کے آ گئے۔ اس کا یعنی دل کا جو ٹکڑا تھا، اولاد جو ہے اس کو لے کر کے آپ آ گئے؟ ہاں اللہ تیرا حکم تھا، اللہ لے کر کے ہم آ گئے۔ سوال اللہ کرتا ہے میرے بندے نے کیا کہا؟ فرشتہ کہتے ہیں کہ اس نے جو جس اولاد کا، جس ماں باپ کی اولاد جو ہم لے کر کے آئے، جس کی روح کو اللہ تیرے حکم سے، تو اس باپ نے کیا کہا؟ اللہ تیری تعریف کی، اور انا للہ، حدیث میں انا للہ و انا الیہ راجعون کہا۔ اتنی بڑی پریشانی پر بھی اللہ کی تعریف۔ تو اللہ رب العالمین جب اللہ کی تعریف کی تو اس بندے کے لیے جس نے اس طرح کا صبر کیا ہے، جنت میں ایک گھر بنا دو جس کا نام کیا ہے؟ بیت الحمد، تعریفوں والا گھر۔ بھائی تعریفوں والا گھر بن رہا ہے، گویا کہ انسان اگر تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، خواتین دیکھیے کبھی کبھار موت کے جب حادثہ کوئی ہوتا ہے، دیکھیے خواتین بے قابو ہو جاتی ہیں۔ یہ حدیث میں یہ بتلایا جا رہا ہے اگر کوئی مرد ہے، عورت ہے، اگر اس طرح کا صبر کر لے جاتی ہے تو اللہ رب العالمین اس مرد کے لیے بھی، اس عورت کے لیے بھی جنت میں گھر بناتا ہے جس کا نام یہ رکھ دیا جاتا ہے کہ تعریفوں والا گھر۔ کتنی خوشخبری کی بات ہے، گویا کہ وہ مرد، حدیث میں یہ بتلانا چاہ رہے ہیں گویا کہ اس طرح کا صبر کر لے جانا، گویا کہ وہ انسان، وہ باپ بھی جنتی ہے اور وہ ماں بھی جنتی ہے۔ بھائی جنت میں گھر بن رہا ہے تو پھر اس کا ٹھکانہ کہاں ہونے والا ہے؟ جنت میں ہونے والا ہے، یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ تو اتنا یعنی صبر کر لینا۔ اور کبھی کبھار بیماری آتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک خاتون آئی، کالی کلوٹی ایک خاتون تھی، وہ مرگی، ہمارے یہاں اس کو بولتے ہیں مرگی کی بیماری، جسم میں تکلیف ہونا، کھینچ بولتے اسے شاید، کھینچ کی تکلیف بہت بڑی ہوتی ہے بھائی۔ تو آئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی تکلیف کو لے کر کے، بیماری کو لے کر کے، کہا کہ اللہ کے نبی میرے لیے دعا کر دیجیے، اللہ مجھ کو شفا دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم کہتی ہو تو میں دعا کر دیتا ہوں، لیکن اگر تم صبر کر لے جاتی ہو تو تمہارے لیے جنت ہے۔ قربان جائیے وہ کتنی جینیس اور ہوشیار خاتون تھی۔ انہوں نے کون سا آپشن لیا؟ انہوں نے یہ آپشن لیا کہ اللہ کے نبی مجھے جنت چاہیے، میں صبر کروں گی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسئلہ ہے، جب اس بیماری کا جب دورہ جب مجھ پر پڑتا ہے نا تو میرے کپڑے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے برہنہ پن، اللہ کے نبی جسم جو ہے کھل جاتا ہے، جسم جو ہے کھل جاتا ہے۔ پیارے نبی میرے لیے دعا کر دیجئے جب یہ دورہ پڑے مجھ پر تو میرے کپڑے ادھر ادھر نہ ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مسند احمد کی اور صحیح بخاری وغیرہ میں بھی اس کو روایت کیا ہے، پیارے نبی نے دعا کر دی اس خاتون کے لیے کہ اللہ جب بھی اس پر اس طرح کا دورہ پڑے اس خاتون کے کپڑے جو ہے ادھر ادھر نہ کھلے۔ تو حدیث میں یہ بتلانا چاہ رہے ہیں وہ خاتون بڑی پریشان تھی اس بیماری کی وجہ سے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپشن دیا انہوں نے قبول کر لیا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر صبر کرتی ہو تو تمہارا ٹھکانہ جنت ہونے والا ہے۔
بھئی صبر کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ کے اطاعت پر بھی صبر کرنا، اللہ کے اطاعت، اللہ کی فرما برداری. اب نیک کام آپ کر رہے ہیں، کنٹینیو کرتے رہیے، یہ بھی صبر ہے. بے حیائی کا ماحول ہے، ایک نوجوان اپنے عزت اور آبرو کی حفاظت کرتا ہے، یہ بھی صبر ہے. بھائی بے حیائی کا ماحول ہے، خواتین بے حیائی چل رہی ہے، معاشرہ دیکھیے، سماج دیکھیے، بہت آگے نکل گیا، ہم لوگ بہت آگے نکل گیا بے حیائی میں. آج دیکھیے مسلمان پیچھے نہیں ہے، مسلمان سب سے آگے. لیکن اگر ہماری بہن، ہماری ماں اس بے حیائی کے ماحول میں بھی اپنی عزت اور آبرو اور حیا اور پاک دامن، پاک دامنی کا ثبوت دیتی ہے، تو یہ بھی صبر ہے. تو یہ صبر کرنے کی وجہ سے اللہ محبت کرتا ہے. 7واں عمل جس کو کرنے سے اللہ محبت کرتا ہے وہ ہے اللہ کا ذکر کرنا. بھئی کہا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں کیا کروں گا، یاد رکھوں گا. اور میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری مت کرو. اور کہا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، سورہ احزاب میں، اے ایمان والو اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو. بھئی اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنا کیا ہے؟ اٹھتے بیٹھتے. بھئی ہماری شریعت یہ سکھاتی ہے کہ ہم قضائے حاجت کے لیے بھی جائیں گے نا تو دعا پڑھیں گے، ہم باہر نکلیں گے تو بھی دعا پڑھیں گے، ہم کھانا کھانے بیٹھے ہیں تو بھی دعا پڑھیں گے، ہم سیڑھی اوپر چڑھ کر کے آ رہے ہیں دعا پڑھیں گے، اتر رہے ہیں تب بھی دعا پڑھیں گے، کھانے کے بعد بھی، پانی پینے کے وقت بھی دعا، پانی پینے کے بعد بھی دعا. ہماری شریعت ہمیں یہ سکھاتی ہے اللہ کو مت بھولیے. کہا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. پھر اللہ نے کیا کیا؟ جب اللہ کو انہوں نے بھلایا تو اللہ رب العالمین نے ان کو بھی کیا کر دیا؟ بھلا دیا. اللہ رب العالمین ایک جگہ پر یہ کہتا ہے، اس کو سمجھیے، یہ علم کی بات ہے، اس کو لے کر کے جائیے. اللہ ایک جگہ پر یہ کہتا ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، تیرا رب جو ہے بھولنے والا نہیں ہے. اب یہاں پر بھولنا کیا ہے؟ اہل علم نے کہا ہے کہ اللہ رب العالمین اس بندے کی طرف توجہ نہیں دیتا ہے، توجہ ہی نہیں دیتا ہے. اللہ توجہ نہ دے کیسے مسائل حل ہوں گے بھائی؟ اللہ چھوڑ دیا، پھر تکلیفیں آ رہی، پریشانی آ رہی، اللہ کو یاد کر رہا، اللہ کو بھلا دیا نا، پھر اللہ بھی توجہ نہیں دیتا ہے. تو اللہ کا ذکر کرنے والے یہ اللہ کو بہت پسند ہے. تو زیادہ سے زیادہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. ایک حدیث میں نسائی کی صحیح روایت ہے یہ کہ نماز پڑھ لینے کے بعد، اگر بندہ نماز پڑھ لینے کے بعد جو ذکر ہوتے ہیں تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر، 1 مرتبہ لا الہ، یا تو ایک روایت میں ہے کہ 34 مرتبہ اللہ اکبر. لیکن نسائی کی ایک روایت میں یہ ہے کہ اگر بندہ 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر، یہ بہت بڑا عمل ہے. لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شیطان جو ہے نا عمل کرنے سے کیا کرتا ہے؟ انسان کو کیا کر دیتا ہے؟ روک دیتا ہے. شیطان جو ہے، انسان ذکر کرتا رہتا ہے لیکن شیطان فلاں کام یاد دلاتا ہے، دیکھو فلاں کام تمہارا باقی ہے، دیکھو فلاں کاروبار کی بات جو ہے تم چھوڑ کر کے آئے تھے وہ باقی ہے. انسان کیا کرتا ہے؟ اتنا آسان عمل جو ہے 1 منٹ کا ہے، 1 منٹ کا 10 مرتبہ یہ کرنا ہے، 10 مرتبہ، 10 مرتبہ، صحیح حدیث ہے. لیکن شیطان جو بھلا دیتا ہے تو پھر انسان کیا کرتا ہے؟ اتنا عظیم عمل کرنے سے وہ کیا رہتا ہے؟ محروم رہ جاتا ہے. اور آخری عمل جو اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ کا شکر ادا کریے. آپ ناشکری مت کریے. آپ بھئی اللہ رب العالمین نے بہت نوازا ہے، بہت نوازا ہے، بہت نوازا ہے، لوگوں کے کام آئیے. آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ دیکھیے، بس آخری بات میں کہہ کر کے میں ختم کر دوں گا. پیارے نبی کتنا شکر ادا کر رہے ہیں. پیارے نبی کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کا اہتمام کر رہے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا. پیارے نبی کی طبیعت آخری دنوں میں بہت خراب ہوئی، لیکن حدیثیں ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں بھی بیٹھ کر کے نماز پڑھی ہے تہجد کی. کہا کہ اللہ کے نبی آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں، کیوں آپ اتنی محنت، اتنی کوشش؟ کہا کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں.
لوگوں کے کام آئیے. اور اللہ کا گھر سب سے اچھی جگہ ہے بھائی خرچ کرنے کی. لوگ یہیں پر کم دیتے ہیں. بھائی سب سے اچھی جگہ کہاں ہے خرچ کرنے کی؟ اللہ کا گھر. ہم اپنے گھر بار کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں الحمدللہ. بھائی اللہ آپ کو نوازے، ہر نعمتوں سے اللہ نوازے، ہر آپ کی جائز خواہش کو اللہ پوری کرے. مگر مسجد جو اللہ کا گھر ہے بھائی، اس میں جو لگا دیا آپ نے کیا ہے؟ صدقہ جاریہ ہے. اسی لیے مسجد نبوی جب یہ کی گئی ہے بنائی، اب تو بہت ماشاءاللہ جو لوگ گئے ہیں، جو لوگ نہیں گئے اللہ ان کو وہاں تک پہنچائے، جائز طریقے سے حلال مال سے اللہ وہاں تک اللہ پہنچائے. دیکھیے لیکن جب وہ بنائی گئی کیا سچویشن ہے. صحابہ جو ہے سارے صحابہ جو ہے مسجد نبوی میں لگے ہوئے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود لگے ہوئے مسجد نبوی کی تعمیر میں. بعض صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی رہنے دیجیے آپ، غالباً آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، آپ رہنے دیجیے، بھتیجے آپ رہنے دیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں دوسرے صحابہ ہیں، پیارے نبی بھی لگے ہوئے ہیں. مسجد کے لیے دل بڑا کریے آپ، صدقہ جاریہ ہے. جب تک اس مسجد میں لوگ نماز پڑھتے ہیں، جب تک اللہ کے لیے سجدے ہو رہے ہیں، جب تک اللہ کو یاد کیا جا رہا ہے، جب تک قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، جب تک ذکر اور اذکار ہو رہا ہے اور اللہ رب العالمین کو گڑ گڑا کر پکارا جا رہا ہے، رویا جا رہا ہے اللہ کے سامنے، جب تک وہ مسجد میں آپ کا جو لگایا ہوا جو حصہ ہے نا، اگرچہ کہ آپ نے 500 لگایا ہے، جب تک ہے اللہ رب العالمین اس کو اور بھی زیادہ کیا کر رہا ہے؟ بڑھا رہا ہے، اور بھی زیادہ بڑھ رہا ہے، ثواب آپ کو مل رہا ہے. اب مسجد دیکھیے الحمدللہ اس مسجد میں ہم لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. ہمیں نہیں معلوم کتنے لوگ جو ہے دنیا سے رخصت ہو گئے، بیچاروں لوگوں نے یہاں پر حصہ لیا ہے. کتنی خواتین ہیں جنہوں نے حصہ لیا ہے. کبھی بھی مسجد اللہ کا گھر، دیکھیں شکر گزاری پر بات چل رہی ہے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں بھائی جب اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا ہے ہر حال میں، جو ہمارا خالق ہے، جو مالک ہے، جو روزی روٹی دے رہا ہے. جب بیمار ہوتے تو اللہ شفا دے رہا ہے، تکلیفوں کو دور کر رہا ہے، پریشانیوں کو اللہ رب العالمین دور کر رہا ہے، اولاد جیسی نعمتوں سے اللہ دے رہا ہے، مال اللہ رب العالمین نواز رہا ہے، طرح طرح کی نعمتیں اللہ دے رہا ہے. تو اللہ کے گھر کے لیے کتنا ہونا چاہیے، کتنا ہونا چاہیے، کتنا ہونا چاہیے. ایک یہ بنائیے اپنے ذہن میں اور اپنے پاس ایک یہ بنا لیجئے کہ بھائی اللہ رب العالمین کے گھر کے لیے منتھلی جو ہے نا ہمیں اتنا دے دینا ہے، منتھلی. یہ کریے آپ الحمدللہ اس مسجد کی ترقی میں آپ اگر کچھ بھی اگر محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، وقت دے رہے ہیں، پیسہ دے رہے ہیں، اور اگر وقت نہیں دے پا رہے ہیں، پیسہ نہیں دے پا رہے ہیں، اور اگر آپ لگے ہوئے ہیں کسی بھی کام میں، اگر آپ کچھ نہ کچھ طریقے سے اگر سپورٹ کرتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں، اللہ رب العالمین انشاءاللہ آپ کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا. تو یہ 8 عمل جو اللہ کو بہت پسند ہے، میں پہلے سے ریپیٹ کر دیتا ہوں. پہلا عمل فرائض کی پابندی، فرائض کے ساتھ نوافل کی پابندی کرنے سے اللہ محبت کرتا ہے. دوسرا عمل اللہ رب العالمین کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنا، زیادہ سے زیادہ یاد کریے. تیسرا صبر کرنا، بھائی مصیبتیں ہیں اس پر صبر کرنا. چوتھا شکر ادا کرنا. اور پانچواں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا. چھٹا اللہ پر توکل کرنا، توکل. اور ساتواں توبہ کریے آپ، سچی توبہ کریے آپ، سچی توبہ. اور آٹھواں قرآن مجید کی تلاوت کریے. آپ مسجد میں آ رہے ہیں، پہلے آ رہے ہیں، اچھی بات ہے، آپ آتے رہیں، ہمیشہ آتے رہیں. پہلے آ رہے ہیں، پہلی صف کا اہتمام کریے. اور 2 رکعت 4 رکعت ظہر سے پہلے اگر 4 رکعت ہے، اور اگر عصر سے پہلے آ کر کے آپ اگر 4 رکعت پڑھتے ہیں اس کی بڑی فضیلت ہے. اور وقت اگر مل رہا ہے تو قرآن مجید کی تلاوت کریے. ہم نے بتلایا. اور چھوٹی چھوٹی صورتیں جو ہیں، سورہ اخلاص اس کی بڑی فضیلت ہے. سورہ بقرہ کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان وہاں نہیں آتا ہے، شیطان وہاں سے دور رہتا ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں وہ تاثیر رکھی ہے، وہ پاور رکھا ہے، وہ اللہ رب العالمین نے وہ اس سورہ میں اللہ رب العالمین نے ایسی تاثیر ہے کہ اب جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جا رہی ہے، اب سورہ بقرہ 2.5 پارے کی ہے، 2.5 پارہ پڑھنے کے لیے 1 گھنٹہ چاہیے. اب 1 گھنٹہ اگر آپ یہ کر لیتے ہیں تو شیطان کیا کرتا ہے؟ نہیں آتا ہے. حفاظت ہو رہی ہے، اللہ حفاظت کرتا ہے. تو آپ یہ
8 عمل انشاءاللہ کریں گے تو اللہ رب العالمین کو یہ 8 عمل اللہ کو بہت پسند ہے۔ ہم اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں مصیبت کے وقت اللہ رب العالمین صبر کرنے والا اللہ ہم سب کو بنائے، اور اللہ کی ذات پر جیسا بھروسہ کرنا ہے ویسا بھروسہ ویسا توکل اللہ ہم سب کو کرنے کی اللہ توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے والا بنائے۔ جو بھائی ہمارے مسجدوں سے دور ہیں اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں وہ مسجدوں سے قریب ہو جائے، اللہ رب العالمین وہ دیندار ہو جائے۔ جو ہماری ماں بہنیں اللہ رب العالمین کی راہ میں دیتی ہیں اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان کو ان کے دینے کو اللہ قبول کر لے، اور آخرت میں اللہ نجات کا ذریعہ بنائے، جنت میں داخل ہونے کا اللہ رب العالمین اس دینے کو اللہ ذریعہ بنا لے۔ جو بیمار ہیں اللہ سب کو شفا دے، جو پریشان ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، اللہ ہمارے سارے بھائیوں کے کاروبار میں اللہ برکت دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔